السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ گویا کہ دنیا بھر میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے، لیکن اس سے جڑے کوئی 3 سوال گویا کہ اس معاہدے کی عملی شکل کیا ہوگی اور وہ کون سے دیگر ممالک ہیں جو اس طرح کے معاہدے میں جڑیں گے، اور مور امپورٹنٹلی کیا یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ ہو یا پھر ایشیا اس میں جنگوں کو روکنے اور تنازعات کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سفارتکاری میں بہت بڑا نام سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر کیا وقت دینے کے لیے سر پہلا سوال تو میرا ایک تو یہ ہے کہ اس معاہدے کی عملی شکل گویا کہ کیا ہوگی، کیونکہ امریکہ نے جن ممالک کے ساتھ ایسے معاہدے کیے تو وہاں پہ پھر بیسز بنی، وہاں پہ امریکی فورسز ان کے ویپنری موجود تھے۔ اب پاکستان بھی اسی پیٹرن پہ اس معاہدے کو عملی شکل پہنائے گا، اور مور امپورٹنٹلی یہ سر معاہدہ کیا اسٹریٹجک معاہدہ ہم کہیں، کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کئی ماہ سے اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، یا پھر یہ ریئیکشنری ہے کیونکہ قطر کے اوپر اسرائیل کا حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر سعودی عرب نے بہتر سمجھا کہ کسی اس طرح کے ایگریمنٹ میں جایا جائے؟ نہیں، اسٹریٹجک تو میرا خیال ہے اس معاہدے کا ورڈنگ میں یہ ہے، تو میں کون اس کو جا کے ٹیسٹ کروں؟ مطلب آئی تھنک اٹس اسٹریٹجک، اس میں کہا گیا ہے، تو وائی شوڈ وی کوسچن اٹ؟ نمبر 1 اسٹریٹجک کی کوئی شکل ہوتی ہے اور اس میں سمجھ آ جائے گی اسٹریٹجک کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن حالات میں یہ ہوا ہے یہ کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ٹھیک ہے تاریخ ساز معاہدہ ہے، لیکن اس کی لمبی تاریخ ہے۔ یہ تو 60 کی دہائیوں سے ڈیفنس کوآپریشن ہے، اور بڑی کلوز ڈیفنس کوآپریشن، اس حد تک کہ کوئی دخل ہے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سعودی فوجی افسر ٹرین ہوئے ہیں پاکستان آرمی سے، پوری نیوی بحرین کی ٹرین ہوئی ہے، اس حد تک کمانڈر ان چیف جو تھے وہ بھی پاکستانی تھے۔ جب میں فورن منسٹر تھا تو کے پی کے جو گورنر تھے وہ سابق کمانڈر ان چیف بحرین کی نیوی کے تھے۔ اسی طرح سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ شیخ سلطان زید بن سلطان النہیان اور پاکستان کی کتنی کلوز کوآپریشن تھی، جو افیکٹولی دا موسٹ امپورٹنٹ رولر آف ابو دھابی جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور ان کی ایئر فورس کی ٹریننگ پاکستان کی تو ملٹی فیسٹڈ تھی، بینکنگ بزنس اور ان کی جو ڈیفنس کوآپریشن تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ پوچھیں شکل کیا ہوگی، شکل یہ ہو سکتا نہ بتائی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو شک ہے کہ ایک بریگیڈ ہمارا 80 میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اسرائیل کا بارڈر میں بیٹھا تھا، جہاں جس کی جارڈن اور سعودی عرب کی سرحدیں ملتی ہیں، تبوک پہ پورا بریگیڈ بیٹھا تھا۔ اگر ضرور تو ڈویژن بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ ڈویژن ہی بنائے، جنگ کا طریقہ کار بدل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جو ان کے ساتھ کوآپریشن کریں اس کی نوعیت اس نوعیت کی ہو کہ جو آج کل ماڈرن سسٹمز آف وارفیئر ہیں اس میں 36 چیزیں آ سکتی ہیں، انفارمیشن وارفیئر ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن سیٹلائٹس کی ہو سکتی ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ اب جنگ جو انڈیا پاکستان کی ہوئی ہے وہ اس طرح تو نہیں ہوئی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیم کاؤنٹنگ، اس کے اتنے جہاز ہیں، اتنے وہ ہیں، اتنے ٹینک اس کے اتنے وہ ہیں۔ وار کا نیچر ہی چینج ہو گیا، اور یہ اس کی پہلی شکل ماڈرن ٹائمز میں پاکستان انڈیا وار میں آئی ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کی وار تھی، اس میں کوگنیٹو وارفیئر بھی ہے، یعنی ایک اس کی شکل تو نہیں ہے نا۔ پھر جس قسم کی ٹریننگ تھی پاکستان ایئر فورس کی، اسے جہاز لینے سے تو نہیں ہو جاتا۔ بہت سے ملکوں کے پاس بڑے زبردست ملکوں کے جہاز ہیں، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہنگے جہاز خریدے ہوئے ہیں، اور بھائی جہاز چلانا کی بات ہے نا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دیکھی گئی ہیں 4 ڈے وار میں۔ اس سعودی عربیہ جو ہے اس کو جو امیڈیسی جو ہے نا وہ یہ کہ 100 سال سے زیادہ، بلکہ یہ جب شاہ ابن سعود جو بانی ہیں سعودی ڈائنسٹی کے، انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، میں جہاز کا نام بھول گیا ہوں، ویری فیمس ایک جہاز بیٹھ کے کیا تھا، اور وہ انہوں نے بحری جہاز پہ، اور اس کے اوپر یہ 100 ایئرس سے زیادہ گارنٹی ہو چکی ہے ان کی۔ اب 100 ایئرس گارنٹی ان کی تھی، اس کے بعد گلف کوآپریشن کاؤنسل بن گئی، اس کو بھی 50 سال تو ہو چکے ہوں گے،
کہ مجھے پتا ہے کہ شیخ زید بن سلطان النہیان I used to be in college or maybe اسد آیا کرتے تھے، تو وہ گلف کوآپریشن کونسل بن چکی تھی، تو ان کو بھی فالوئنگ سعودی عربیہ ان کو بھی گارنٹی تھی، اور ایک سمپل کوئڈ پرو کو تھا کہ جناب گیس آئل ریزروز جو ہیں وہ امریکہ کو اس وقت تک یہ جو شیل آئل نہیں آیا تھا، ہائیڈرو کاربن جو ہیں جب آئیدر گیس اور دیور آئل، سارے کے سارے جو تھے گارنٹی یہ تھی کہ ان کی سیکورٹی گارنٹی کی جائے گی اور امریکہ کو کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا واٹ از گڈ فار جنرل موٹرز از گڈ فار امریکہ، جنرل موٹرز کوئی پیٹرول کے بغیر تو نہیں گاڑی چلا سکتی تھی، تو اکانومیز نرخی ہو گئی تھی، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو تباہ کر دیا ہے اسرائیل نے کیا ہے، اور یہ صرف قطر پہ حملے کا نہیں کیا ہے، جس قسم سے وہ وہاں وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے، جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے، میرے الفاظ نہیں ہے، یو این کی باڈیز کے ہیں، starvation as a weapon of war، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کسی، لیکن سر یہ ویک اپ کال صرف سعودی عرب کے لیے، یا جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا ہے کہ کچھ اور ممالک بھی ہیں جو جلد اسی طرح کے معاہدے کرنے جا رہے ہیں پاکستان سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ گلف کی دیگر کنٹریز بھی آپ ڈیفینس کے حوالے سے پاکستان پہ اپنا ریلائنس بڑھانے جا رہے ہیں؟ میں فارمر فورن منسٹر کی حیثیت سے بہت محتاط بات کروں گا، اور اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بڑا، کیونکہ ہوتا یہ ایسے کہ کئی دفعہ ہمارے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دا فورن منسٹر، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایسے معاہدے ہوں تو کافی چیزیں پبلک کنزمپشن کے لیے کہی جا سکتی ہیں۔ اب مجھے یاد ہے کہ جب میں فورن منسٹر تھا تو ہندوستان اور پاکستان میں بہت، کیونکہ ڈیموکریسی ہے تو بہت سے پولیٹیشنز اور وزراء کامنٹ کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے بڑا کلیئر کر دیا تھا ہندوستان کو کہ صرف 3 لوگوں کے کامنٹس جو ہے اس کو ہم سمجھیں گے اسپیکنگ فار دی گورنمنٹ آف پاکستان، ایک پرائم منسٹر، ایک فورن منسٹر، ایک اسپوکس مین آف دا فورن آفس، باقی جس کی مرضی جو کہتا رہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو فورن آفس کہہ رہا ہے آپ سمجھے وہ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر یوں ہے کہ جو اب آپ کہتے ہیں نا اور ملک اور نیٹو، بڑی آج کل باتیں ہو رہی ہیں، the biggest thing is سعودی عربیہ، ان کا ہمارا کوئی چھپا ہوا نہیں، کانٹریکٹ ہو چکا ہے، ان کا اگریمنٹ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے ملک جو ہیں ان کی نوعیت پاکستان سے، جیسے میں آپ کو گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ ہے، ایئر فورس نیوی ہو سکتا ہے بڑھ جائے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ میں جب فورن منسٹر تھا اس وقت ہم نے 2004 یا 2005 میں معاہدہ کیا تھا، وہ السمسام ایکسرسائزز، السمسام کی کئی ہو چکی ہیں، درجوں نہیں زیادہ ہوئی ہیں، پھر ایک تھی وہ بحر نسیم، بحر یا بحر نسیم کو ایسے قسم کی تھی، اس نیوی کی ملٹیپل ایکسرسائزز ہو چکی ہیں۔ تو جب اتنی کلوز کوآپریشن رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایک اور شکل لے سکتا ہے، گلف کوآپریشن کاؤنسل کا اپنا ڈیفنس میکنزم ہے، وہ آپریشنل ہو سکتا ہے۔ جی آپ فرمائیں۔ صحیح، لیکن سر اب کیا لاسٹ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ اب معاہدے کیا تنازعات کو ختم کرنے، جنگوں کو روکنے میں مددگار ثابت ہوں گے، یا اگین ہو سکتا ہے کہ پھر اس طرح کے الائنسز کبھی اور کہیں دیکھنے کو ملیں اور کہیں ایک صورتحال اس طرف بھی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ جنگیں چھڑ جائیں؟ جی اسی لیے میں کہہ رہا تھا بہت ہوش مندی کی ضرورت ہے، بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تعلقات مثالی ہیں چین کے ساتھ، بہت اچھے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس لیے ایفرٹ پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی شاید میٹنگ ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، مجھے نہیں پتہ، میں تو آپ کو جو اسپیکولیشن ہے اخبار میں آئی ہیو نون انفارمیشن کہ ہوگی یا نہیں، لیکن بات تو کی جا رہی ہے نا، ایسی باتیں اگر کچھ سچائی ہو تو پھیلائی جاتی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، امریکن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو ابھی ٹیم آئی تھی میں نے لوگوں سے خود پوچھا ہے کہ بھئی ایسے کو ہوائی ٹیم کمپنی تو نہیں ہے جو وہ آئی تھی ابھی جو معاہدہ کیا ہے شاید $500 ملین کا، ان کا نہیں، یہ تو بڑی مستند ہے، اس کے بڑے کنیکشنز ہیں آل اوور
اگر یہ ساری بات ہے، امریکہ سوچ سمجھ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، پاکستان اس انویسٹمنٹ کو ویلکم کر رہا ہے، تو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز بات ہوتی ہے انکلوڈنگ سعودی پاکستان الائنس، یہ ساری چیزیں دونوں ملکوں کے ذہن میں ہوں گی کہ بھئی یہ کچھ سب کچھ ہے، اور انہوں نے بات کی ہوگی، اور پاکستان یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، اٹیک آن ون از اٹیک آن بوتھ، ہم تو الحمدللہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، آج نہیں، ہم تو دہائیوں سے دفاع کر رہے ہیں۔ اس حد تک میں کہوں گا کہ 1971 وار از دی اونلی وار، اور وہ بھی ویسٹ پاکستان جو آج کا پاکستان ہے، ہندوستان کچھ بھی نہیں اچیو کر سکا۔ 1965 میں بڑ ماری تھی ان کے جرنیل نے کہ شام کو لاہور جم خانہ میں وسکی کا پیگ پیئیں گے، اور بھی 14 کلومیٹر بھی نہیں وہ آ سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان اور انڈین کی پروفیشنل آرمی ہے، ڈونٹ وانٹ ٹو انڈر ریٹ اٹ، پاکستان انڈیا ہے پروفیشنل آرمیز، بٹ 14 میل وہ نہیں آ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ وداؤٹ اینی باڈیز ہیلپ we have the capacity to stop Indian aggression and give a befitting reply. Air Force کو ڈاؤٹ کوئی نہیں۔ 65 میں بہت شکریہ خورشید، جی 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 بالکل ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھینک یو ویری مچ سر۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پاکستان کو جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ عالمی منظرنامے کے بعد پاکستان کے کچھ سیاسی منظرنامے کی بھی بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن جماعتیں، تحریک انصاف یا دیگر جماعتیں موجودہ حکومت کے اوپر کہا جاتا ہے کہ لیجیٹیمیسی کا بہت بڑا ایشو ہے، لیکن جس طرح ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا دفاعی، اور اس کے بعد ہم پاکستان کے اندر بھی سیلاب کے معاملات کو دیکھیں تو اب کہا جا رہا ہے کہ بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں، اور اس کو لے کے پہلے تو IMF کو ہر بات پہ اعتراض تھا، لیکن اب تو وہاں سے بھی بڑے پازیٹیو سگنلز آ رہے ہیں۔ تو سر اب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں؟ اور بالخصوص مریم نواز صاحب نے تو گزشتہ دنوں سرگودا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ جیل میں بیٹھے شخص کو معلوم نہیں ہے کہ باہر حالات بدل چکے ہیں، اب پاکستان کی عالمی سطح پہ عزت بھی بحال ہو چکی ہے، اور ملک کے اندر بھی ایک اسٹیبلٹی آ رہی ہے۔ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے سر یہ حکومت غیر مقبول ہے اور چیزیں بہتر انداز میں آگے نہیں بڑھ پائیں گی؟ دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہماری جو کامیابی، جیسے جنگ میں ہمیں کامیابی ملی تھی، اور اسی طرح سے ابھی ڈپلومیٹک فرنٹ پر آپ نے ذکر کیا ہمیں بھرپور کامیابی ملی ہے، پاکستان سعودی عربیہ کے جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور پاکستان کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ بھی امپروو ہوئی ہے۔ ان سب چیزوں میں کوئی دو رائے نہیں، اور اس کو ریکگنائز کرنا اور ایکسیپٹ کرنا ہی ریالٹی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈومیسٹک فرنٹ پر آپ کے تمام پرابلمز حل ہو چکے ہیں۔ اگر جو مریم نواز نے کہا کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا قیدی اس کو پتہ ہی نہیں دنیا باہر بدل گئی ہے، تو اس کا تو بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے جو اپوزیشن PTI خاص طور پر ڈیمانڈ کرتی رہی ہے، فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی اس وقت پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کوئی اس چیز سے ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ اس وقت کی تحریک انصاف جو ہے سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے۔ لیکن جب آپ جنگوں میں فتح حاصل کرتے ہیں یا آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پر کرتے ہیں تو پاکستان کا آئین معطل نہیں ہوتا۔ پاکستان کے آئین کے حساب سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس آپ ختم نہیں کر سکتے، آپ فریڈم آف سپیچ کو ختم نہیں کر سکتے، آپ پارلیمنٹ کی سوورینٹی کو نہیں ختم کر سکتے کہ دیکھیں جی ہمیں جنگ میں اتنی کامیابی ہوئی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنی بڑی کامیابی ہوئی تھی چرچل کو، برٹن کو، اس سے بڑی کامیابی وہ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ایسی مشکل حالت میں جب پورا یورپ بیٹھ گیا تھا ہٹلر کے سامنے، تو چرچل نے برٹن کو وکٹری دلوائی، لیکن اس کے چند ماہ بعد الیکشن ہوئے وہ ہار گیا۔ اینڈ دیٹ از دا ریالٹی۔ وہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کہنا کہ جی جنگ میں ہم فتح حاصل کر لیے تو اب اپوزیشن چپ کر کے بیٹھ جائے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ صحیح، لیکن زبیر صاحب جس طرح کی فیکٹ شیٹ آپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں یا جو آپ لاجیکل پوائنٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تحریک انصاف گویا کہ ان کا طرز عمل آپ کو ٹھیک لگتا ہے کہ جو ایک لیگل فورم ہے وچ از پارلیمنٹ،
یا آپ میڈیا پہ آ کے اپنی بات کر سکتے ہیں. وہاں پہ وہ بیٹھے لگ اس طرح کی نہ تو گفتگو کرتے ہیں نہ اپنا مقدمہ اپنا بہتر انداز میں پیش کرتے ہیں. ان کا طرز عمل تو وہی پرانا ہے. آپ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں, آپ پارلیمان کی کارروائی کا حصہ نہ بنیں, اس طرح آپ حکومت کے لیے کرائسس پیدا کریں گے, تو آپ کو ان کا طرز عمل کیسا لگ رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں موجودہ حکومت کو وہ رائٹ ٹریک پہ لانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا اپنے نقصان کریں گے؟ نہیں، وہ تو ایک چیز ہے. دیکھیں وہ تو 3.5 سال سے ایفرٹ کرتے ہیں اور کامیابی نہیں ملی ہے. اور کامیابی تو دور کی بات ہے. اس وقت پوزیشن ان کی اگر عمران خان کی مقبولیت ہی بچا رہی ہے نا, اور تو کچھ بھی نہیں ہے, عمران خان کی مقبولیت بچا رہی ہے. اس میں حکومت کی جو غلطیاں اپنی طرف ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے ان کے جس طرح سے وہ ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں, عوام کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, آئی تھنک بہت بہتر انداز پہ کر سکتے تھے, کر سکتے ہیں. اور یہ بتانے کی ضرورت ہے. جس طرح میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی, آپ نے آئی ایم ایف کا بھی ذکر کیا تھا, یہ جو بھی ذکر کیا تھا, بٹ اس وقت حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ معیشت کے حوالے سے پاکستان میں کبھی غربت اتنی زیادہ نہیں تھی. یہ ریکارڈ ہے اور یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے. ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی, 24% ان امپلائمنٹ ہے. اتنے زیادہ آپ کا جو گروتھ ہے اتنا کم کبھی بھی نہیں رہا 3 سال میں جتنا پاکستان کی تاریخ کے کوئی بھی 3 سال اتوار. تو یہ چیزیں تو ایک حقیقت ہے نا. اب وہ حقیقت ہے, آپ کے لوگوں کی مشکلات اس کی وجہ سے اتنی زیادہ شدید ہے. آپ کو کنیکٹ کرنا ہے, میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس حکومت نے مروا دی, یہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے. یہ باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, باہر کے دورے کرتے ہیں. ابھی یہ جس طرح شہباز شریف صاحب درجنوں دورے کر چکے ہیں, میرا خیال ہے 100 سے زیادہ دورے کیے ہوں گے انہوں نے 2022 سے لے کے ابھی تک 3.5 سال میں. اور یہی کہا جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں. اب جو آج سچویشن ہے, پچھلے 2 سال کی جو سچویشن ہے, یہ ورس ایور ہے سنس 1974. آپ مجھے خود بتائیے, تو اس کا مطلب انویسٹمنٹ آ ہی نہیں رہا. اس کا مطلب کیا, نمبرز پتہ ہے, انویسٹمنٹ نہیں آ رہے. تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گا تو پھر آگے کہانی کیسے شروع ہوگی؟ ناظرین, پروگرام ایک چھوٹا سا بریک, ابھی واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زبیر صاحب, یہ مقدمہ تو پارلیمانی سسٹم کا حصہ جو اپوزیشن ہے اس کا بھی تو رول بنتا ہے نا. اب ان کا رول یہ ہوگا کہ انہوں نے پارلیمانی پارٹیوں سے باہر نکلنا ہے, پارلیمنٹری پریکٹس کے اندر شریک نہیں ہونا, یا آپ تو عرفان صدیقی صاحب پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جی آنے والے وقت میں شاید اگین وہ ریپلیکا ہونے جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف قومی اسمبلی سے, صوبائی اسمبلی سے استعفیٰ دے گی, اور ساتھ میں کچھ ججز کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی عدلیہ سے استعفیٰ دے دیں گے, اور اس کے نتیجے میں کرائسس سچویشن ڈیولپ کی جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی درست ہے؟ کیونکہ ماضی میں تو ناکام ہوئی بری طرح, اس کے کوئی فوائد حاصل نہیں ہو پائے تحریک انصاف کو یا اس ملک کے جمہوری نظام کو. دیکھیں, جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں جب جو مشکل حالات میڈیا کے لیے رہے ہیں پچھلے 3-3.5 سال میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اتنے مشکل حالات کم ہی کسی پولیٹیکل پارٹی نے فیس کیے ہوں. آپ یہ وہاں سے شروع کریں کہ جی کہ کتنے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں, اسد عمر, شفقت محمود, شیریں مزاری اور بہت کہیں, جن کو آپ نے زبردستی ڈرا دھمکا کے آپ نے کہا کہ آپ پالیٹکس چھوڑ دیں. پھر جو باقی سارے تھے, شاہ محمود قریشی اور یاسمین رشید وغیرہ, ان کو اندر بند کر دیا, ورکرز کو اندر بند کر دیا, عمران خان جیل میں بند ہے. تو یہ اس میں پھر آپ آسان نہیں ہوتا کہ آپ کی جو پالیسیز ہوں وہ اتنی زبردست ہوں, سمجھ سب کو آ رہی ہو, کیونکہ آپ تو سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ تو ایک پولیٹیکل پارٹی سروائیو کرنے, اس پہ پھر دو رائے ہوتی ہیں, ریزائن کریں نہ کریں. جس طرح جب پی ڈی ایم کی موومنٹ چلی تھی 2020 میں, اور اس میں پی ایم ایل این کی رائے تھی کہ ریزائن کریں ساری اسمبلیوں سے, پیپلز پارٹی کی رائے تھی کہ نہیں ریزائن کریں. دونوں کا آبجیکٹو یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کسی نہ کسی طرح سے گرائی جائے, لیکن رائے مختلف تھی, اور ود ان پی ایم ایل این رائے مختلف تھی. شہباز شریف کی رائے مختلف تھی, نواز شریف کی رائے بالکل مختلف تھی. ایک مزاحمت چاہتا تھا, ایک مفاہمت چاہتا تھا. یہ اس قسم کی کنفیوژن ہوتی ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جس طرح کانگریس پارٹی اپوزیشن میں انڈیا میں, ان کے لیے حالات بالکل پرفیکٹ ہیں اپوزیشن کرنے کے لیے, یا یو کے میں یا جرمنی میں یا کسی بھی مہذب سوسائٹی میں. ہمارے لیے تو بہت مشکل حالات ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے ان کا حق مارا ہوا ہے, آپ نے پاکستان کے عوام کا حق مارا ہوا ہے. پاکستان کے عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا اور آپ نے جا کے بٹھا دیا کسی اور کو اسمبلی. تو یہ اس کا اتنے آسانی سے مداوع نہیں ہو سکتا کہ ان کو کہیں کہ جی آپ پارلیمنٹ کی کمیٹی میں چلے جائیں, اب اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں. ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے, لیکن اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں
کہ وہاں سے سب کچھ صحیح ہوگا, ایک فنکشنل پارٹی کی طرح پی ٹی آئی بیہیو کرے گی, تو وہ پاسبل ہے ہی نہیں. تو سر یہ لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حکومت کے جو $1 کی شاید سرمایہ کاری نہیں لا سکی, جس نے اس مالی سال کے پہلے ایک مہینے میں 350 ارب روپے کے قرضے سر لیے ہیں, جو اپنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں کر رہی, بٹ ان کے شولڈرز بڑے آپ ہیں, بڑے کانفیڈنٹ ہیں, تو وہ کون سا فیکٹر ہے جو ان کو اتنا بڑا حوصلہ دے رہا ہے سر؟ ایک تو میں آپ کو بڑے انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پی ایم ایل این کی اگر آپ لیڈرشپ یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے 90% لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اچھی ہے یا خراب ہے, بیکاز جن لوگوں سے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا زبردست ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف تو رک ہی نہیں رہا, اتنی ترقی ہو رہی ہے. ابھی میں نے آپ کو سارے نمبرز بتائے ہیں. کیا غربت کبھی اتنی تھی 45%, کبھی ان امپلائمنٹ 24% تھی, کبھی آپ نے 37 ٹریلین روپاؤں کا قرضہ لے لیا, اور یہ یہاں کہانی دیے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا زبردست مینج کیا ہے ریسورسز کو. کون سے ریسورسز, کون سے 60% پرچیزنگ پاور مڈل کلاس کی کم ہوئی ہے پچھلے 3 سال میں, اور یہ میں سارے اعداد و شمار حکومت کے بتا رہا ہوں. اگر 60% کا مطلب یہ جس کی 50,000 انکم تھی 3 سال پہلے, اس کی اب 20,000 کے برابر رہے گی. اب یہ ایک حقیقت ہے. تو دیکھیں یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ ایم او یوز کتنے سائن کرتے ہیں, آپ کی دنیا میں کتنے زبردست استقبال ہوتا ہے, ریڈ کارپٹ بچھاتا ہی نہیں بچھاتا, لیکن جو لوگ لودرا میں یا دادو میں یا مرید کے میں بیٹھے ہیں, جو 70 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہم بھی اسکول نہیں گئے تھے, ہمارا بچہ بھی اسکول نہیں گیا تھا, اس کا بچہ بھی اسکول نہیں جا رہا, ان کو اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد جو اشارہ جس طرف کیا آپ کی جانب زبیر صاحب نے بھی, کوشش کریں گے معاشی امور کے ماہر کسی سے بات کریں اور جانیں کہ جس وقت سیلاب کے بعد صورتحال بننی جا رہی پاکستان کے لیے کتنی ڈپریسنگ ہے. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, سیلاب کے بعد کی صورتحال پاکستان کی معیشت, پاکستان کے عوام کے لیے کتنی پریشان کن ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معیشت کے ماہر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پوسٹ جو فلڈ سچویشن ہے وہ کتنی خطرناک ہے. حکومت وقت تو یہ کہہ رہی ہے کہ شاید کوئی 500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, اور یقینی طور پہ اس سے معیشت پہ ایک دباؤ کی کیفیت بنے گی, لیکن ہم آئی ایم ایف پروگرام کے نیچے ہیں, کچھ بڑے ٹف کنڈیشنز ہیں, لیکن اب آئی ایم ایف کو بھی خیال آیا ہے کہ سیلاب کے بعد شاید وہ ٹارگٹس اچیو کرنا ممکن نہیں ہوگا. بٹ سر آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلا اسسمنٹ جو آیا ہے وہ تقریباً ایک ہفتے پہلے ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اپنا جو وہ وقتاً فوقتاً سر سود پہ جو ڈیسیشن لیتے ہیں, اور انہوں نے سر سود کو قائم رکھا ہے, اور قائم رکھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جو سیلاب آیا ہے پاکستان میں خدا نخواستہ اس کے اثرات خراب ہوں گے, اور انہوں نے کچھ ایسٹیمیشن بھی پیش کیا ہے. ان کا اندازہ یہ ہے کہ شرح نمو جو ہے پاکستان کی جی ڈی پی کا, اس میں کچھ کمی آئے گی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سے 1.5% کم ہو جائے. دوسرا جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ افراط زر میں اضافہ ہوگا, اور وہ یقیناً جو ان کا رینج تھا پہلے 5 سے 7.5% کا ایسٹیمیٹ اگلے اس سال کے لیے, وہ شاید اس کے آگے بھی چلا جائے. اور تیسرا جو انہوں نے اندازہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ جی ڈی پی کا تقریباً 1% ہو سکتا ہے, جو کہ لگ بھگ $4 ارب ہوگا. یہ ایسٹیمیٹس تو آئے ہیں, مگر یہ ایسٹیمیٹس جو 2022 کے سیلاب کے بعد میں جتنا بے تحاشا نقصان ہوا تھا اس سے بہت کم بتا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ شاید اس مرتبہ سیلاب کے جو نقصانات ہیں وہ کچھ کم ہیں. حکومت جو 500 ارب کا ذکر کر رہی ہے وہ تو ڈائریکٹ لاس ہے, اور اس میں ایسٹیمیٹ جو پچھلے مرتبہ حکومت نے کیا تھا سیلاب کے بارے میں, جو ڈائریکٹ لاسز تھے اور انڈائریکٹ لاسز ہوتے ہیں, جو گھروں پہ نقصان ہوتا ہے, جانوروں پہ, آپ کے انفراسٹرکچر پہ وغیرہ وغیرہ,
اس پہ اس وقت انہوں نے ایک حیرت انگیز ایسٹیمیٹ دیا تھا کہ نقصانات سب ملا لیں آپ آمدنی میں اور کیپٹل میں، تو نتیجہ یہ ہے کہ 30 ارب ڈالر 30 ارب ڈالر جو ہے وہ، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، 8,000 ارب سے بھی زیادہ ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ صرف 500 ارب ہے، یہ میرے خیال سے صرف ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں، شاید ریلیف پر اور ریہیب کچھ حد تک. اوور آل کاسٹ جو ہے آپ کا گھروں پر، راستوں پر، جانوروں کے اس لاس پر وغیرہ وغیرہ، وہ شاید ابھی تک کوانٹیفیکیشن نہیں ہو پائی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایسے میں کہ بے روزگاری کی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اور پھر فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہم پہلے ہی بیئر کر رہے ہیں. اب اس سیلاب کے بعد ان دو ایریاز کے اندر بھی لگتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ سیریس پرابلمز آئیں گے، اور اس حوالے سے آپ کی پریڈکشنز کیا ہیں؟ اور پھر جس طرح حکومت وقت نے سر اس وقت زرعی ایمرجنسی پھر ماحولیاتی ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے، یہ اب الفاظ کی حد تک ہے جو پریکٹیکلی ہمیں اس حوالے سے میز بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس حوالے سے پھر ہمارے پاس وہ جو دستیاب وسائل ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ نہیں ہیں سر؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. دیکھیے 2 سال پہلے کا جو سینسس ہوا تھا، پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس، اس نے بہترین کام کیا تھا. ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ایک ڈیجیٹل سینسس پہلی دفعہ پورے ریجن میں کیا ہے، اور ڈیٹا انہوں نے تعلق کا لیول تک دیا ہے. اس میں انہوں نے بڑے محنت سے ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری کا لیول کیا ہے، اور وہ حیرت انگیز ایسٹیمیٹ انہوں نے پیش کیا ہے. 22% لوگ بے روزگار ہیں پاکستان، اور یہ 2023 کا فگر ہے. اس کے بعد میں کچھ حالات میں بہتری تھوڑی آئی ہے پچھلے سال، اور انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں میں کیا ہوتا ہے. مگر اب سیلاب کی وجہ سے جو تھوڑی بہت بہتری آئی تھی شاید پچھلے 1-2 سال میں، وہ پھر سے واپس بہت نیچے آپ کا جو لیول ہے امپلائمنٹ کا وہ گرے گا. تو اس بات پہ ہمیں افسوس ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے مختلف شعبے ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہوں گے، جس میں آپ کا صنعتی شعبہ ہے، زرعی شعبہ تو ہے نقصان میں بہت زیادہ، اور آپ کا تجارتی شعبہ، آپ کا ٹرانسپورٹ کا شعبہ، بینکنگ کا شعبہ وغیرہ وغیرہ. تو ابھی اس وقت ایسٹیمیٹ موجود نہیں ہے، مگر وقت آنے پر ہمیں پراپر ایسٹیمیشن کرنا چاہیے، اور اس کی بیسس پر ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جا کر اپیل کرنا چاہیے، اس لیے کہ کلائمیٹ چینج میں جو امپیکٹ گلوبل کمیونٹی کا ہے وہ بہت زیادہ ہے، and they must pick up some of the costs of the damage due to their actions on Pakistan. اور انفیکٹ فوڈ سیکیورٹی کتنا ایک سیریس ایشو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس میں بھی بہت ہمیں شدت دیکھنے کو ملے گی سر؟ اور اس کے ایڈریسل کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی سے اس کے لیے پیش بندی ضروری ہے؟ دیکھیے جب پچھلا سیلاب آیا تھا 2022 میں، تو حیرت انگیز اضافہ ہوا تھا کھانے پینے کے اشیاء میں، تقریباً 40% کے لگ بھگ اس سال 22-23، جبکہ افراط زر کی کل رفتار جو تھی وہ 30% تھوڑی کم تھی. اب اس وقت آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہر ہفتے آتا ہے، ابھی لیٹسٹ بھی آیا ہے، اس سے کچھ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اب آٹے کی قیمت جو ہے وہ 15 سے 18% بڑھنا شروع ہو گئی ہے. چینی کی قیمت 25% سے بھی زیادہ، کچھ آپ کے جو ٹماٹر ہے وغیرہ ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے. تو افراط زر میں اوور آل کچھ اضافہ، مگر اس سے زیادہ واضح طور پر اضافہ کھانے پینے کے اشیاء میں آ رہا ہے، اور فوڈ سیکیورٹی بہت بری طرح سے متاثر پھر سے ہو سکتی ہے. اور اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے فوراً سے فوراً کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو اس وقت ہم تقریباً
650 ارب کے لگ بھگ اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو بڑھا کر تقریباً 1000 ارب تک لے جانا چاہیے، اور جو ہم دیتے ہیں پیسے کیش ٹرانسفرز غریب گھرانے کو، اس کو فوراً بڑھانا چاہیے اور زیادہ گھرانوں کو کور کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے گاؤں اور شہر ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے وجہ سے فوڈ سیکیورٹی میں تھوڑی سی کنٹرول آ سکتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب انفیکٹ آپ نے تو بس پروگرام کا ذکر کیا، بٹ پنجاب کے اندر تو کمپنسیشن کے لیے اس نظام کو استعمال ہی نہیں کیا جا رہا، وہاں تو ٹریڈیشنل وے میں پٹواریوں کے ذریعے شاید رقوم تقسیم کر رہی، جس کو لے کے پیپلز پارٹی بھی بڑی تنقید کر رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت گویا کہ طریقہ کار پنجاب کی جانب سے اپنایا گیا ہے وہ افیکٹو رہے گا لوگوں کو ان کی نیڈز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے، یا پھر اسی پروگرام کے تحت ہی سب کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ انفارچونیٹلی ٹیمپرری ایمرجنسی سینٹرز وغیرہ میں موجود ہیں، ان کو تو آپ ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں اور مختلف طرفوں سے دے سکتے ہیں، مگر لاکھوں لوگ ہیں، تقریباً پنجاب میں تو 40 لاکھ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹس یہ پتواری وغیرہ کا اپروچ نامناسب ہے۔ یو ہیو ٹو ہیو اے پراپر ویل ڈیفائنڈ کیش ٹرانسفر میکنزم، اور اس کو استعمال کریں اور اپنے ریکارڈ میں لائیں، اور کوشش کریں کہ اس کے نتیجے میں جلد سے جلد، آفٹر آل پاکستان نے اور ہماری حکومت نے ایک نیشنل ایگریکلچرل ایمرجنسی اور کلائمیٹ ایمرجنسی امپوز کیا ہے۔ اس کے امپلیکیشن یہ ہوتا ہے کہ ایکشن پہ ایکشن، مگر ود آل ڈیو ریسپیکٹس مجھے اس طرح کی ارجنسی اور ایکشن ابھی تک نظر نہیں آئی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ صاحب، بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ سیلاب کے بعد کی صورتحال میں کیا اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔